زندگی میں کبھی مزاج کے خلاف بھی کام کر لیا کرو تاکہ آپ کی زندگی میں صبر تحمل کا مادہ پیدا ہو جائے۔ آج کا سفر ہمارا کچھ اس صبر و تحمل کی وجہ سے صبح اٹھے اطلاع ملی کہ بھائی کہیں چلنا ہے، جبکہ ہم تو چھٹیوں کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد سویا کرتے تھے، لیکن خیر آج مزاج کے خلاف کام کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ہم اٹھے اور صبح سویرے نکل پڑے۔ راستے میں عوام اور پبلک اس انتظار میں تھی کہ سورج اچھی طرح نکلے اور ہم اٹھیں، اور ایک ہم ہیں کہ اس انتظار میں تھے کہ عوام سو رہی ہوگی اور ہم روڈوں پہ نکلیں۔ خیر 50 روپے کی ٹکٹ کے ساتھ اپنے جہاز کو لینڈ کیا اور اپنی جگہ پر پہنچ گئے، لیکن جب یہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ تو یہاں تو کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کشتیاں اٹھائیں گے یا کشتیاں لوگوں کو اٹھا کے جائیں گی۔ ہم تو کشتی میں بیٹھ گئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا دعا پڑھتے ہی، اور یہ ہماری کشتی رواں دواں اپنی منزل کی طرف۔ یہ جو جا رہی ہے کشتی، یہ ہمیں صرف ایک ایسی جگہ پہ چھوڑے گی جس کا نام منوڑا ہے۔ راستے میں جب کشتی چلنے لگی تو یہ صفائی اور ستھرائی دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کراچی کتنا صاف ستھرا ہے، برا نہیں ماننا۔ خیر لیکن یار اتنے بڑے جہاز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا سرجانے ٹاؤن اسی کے اندر ہی آ جائے گا، لیکن اس کے اندر لاتے کیا ہوں گے؟ جو بھی لاتے ہوں گے، میرا کون سا کام ہے اس میں۔ پھر اب کیا کریں اب ہم رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف۔ اللہ اللہ کرتے پہنچ تو گئے اپنی منزل کی طرف، لیکن کیا کریں صبح کا ناشتہ تو نہیں کیا ہوا تھا۔ ارد گرد نظر گھمائی تو صرف اس سموسے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا تھا۔ پھر کیا کریں، اسی سے ہی پیٹ بھرنا پڑا۔ سموسے لیے اور چل پڑے ہم پانی کی طرف۔ جب یہاں پر پہنچے تو یہ دکھ رہا تھا کہ بھائی اس کا پانی تو سیویوں کے پانی سے بہت بہتر ہے، بہت نہیں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اتنا صاف پانی کہ اندر کے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ خیر ارادہ تو نہیں تھا کہ جا کر نہائیں، لیکن کیا کریں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ اپنا موڈ کیسے بدلی کرے۔ یہ میرے آپ سفید کپڑے دیکھ رہے ہوں گے، میں اس موڈ میں آیا تھا کسی بھی صورت یہاں پر نہاؤں گا نہیں، صرف تھوڑا سا چکر لگا کر ہوا کے جھونکے کھا کر پانی کی ٹھنڈک محسوس کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن اس طرح کا موڈ دیکھ کر آپ کے بھائی نے یہ سوچا کہ صرف اور صرف ٹانگیں ہی گیلی کرنی ہے اور زیادہ کچھ نہیں۔ خیر جب یہاں پر آپ کا بھائی پہنچا اس ارادے سے کہ یہاں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائے گا یا تھوڑی سی ایک مزے کی ویڈیو بنوا لے گا، کہ اچانک اس پانی نے کہا کہ نہیں بھائی جب تو آیا ہے تو ایسے نہیں جائے گا، تجھے ہم صحیح طرح نہلا کے جائیں گے۔ انہوں نے پھر مجھے کیا کیا، نہلائی دی اور کیا کیا۔ پھر ہم کو آ گیا غصہ، ہم نے بھی سوچ لیا کہ اب پانی کی بھی ہم نے ایسی کی تیسی کرنی ہے۔ ہم پانی کے اندر بیٹھے اور خوب انجوائے کیا، اتنا انجوائے کیا کہ بس جسم نے کہا پاجی گھر بھی جانا ہے اور جا کے تھوڑا سی آرام بھی کرنا ہے۔ سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا اور دھوپ نے کہا اگر اور دیر رکو گے تو میں اس پانی کو اور گرم کر دوں گا۔ پھر کیا واپسی میں پھر کشتی پر بیٹھ کر ہم نے کہا ہمارے جہاز کی طرف ہمارے کو اتارو تاکہ ہم اپنے جہاز پر بیٹھ کر رواں دواں ہوں۔ لیکن یار راستے میں مجھے کچھ 2 جھنڈے نظر آئے، اس جھنڈے کا مقصد مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ تھوڑا بہت سمجھ تو گئے ہوں گے آج کل کی صورتحال دیکھ کر۔ پھر میں نے بھی اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بھی بتا دوں۔ آج کا سفر موڈ کے خلاف تھا، اس نیت سے نکلے تھا کہ بھائی اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کریں گے، اسی لیے پھر ہم نکل پڑے تھے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر صبر پیدا کرنا ہے اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے تو ہمیشہ اپنے مزاج کے خلاف کام کیا کریں، تو آپ کے اندر صبر اور تحمل پیدا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔